بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیدی اور ان کی رہائی۔ 70 قیدیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت عباس اور بڑے داماد ابو العاص بھی تھے، لیکن معاملہ سب کے ساتھ یکساں تھا، یہاں کلاسوں کا فرق بھی نہیں تھا۔ ایک سوال پیش آیا کہ قیدیوں کو قتل کیا جائے یا فدیہ یعنی بھیٹ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ بالآخر طے پایا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ یہاں امیروں اور غریبوں میں فرق کیا گیا۔ امیروں سے زیادہ فدیہ لیا گیا، غریبوں سے کم، اور جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ قرار دیا گیا کہ 10 بچوں کو پڑھائیں۔ سزا بھی عجیب اور مشقت بھی عجیب، اور جو غریب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ قیدیوں کے ساتھ برتاؤ۔ اس زمانے میں کوئی جیل خانہ نہیں تھا۔ قیدیوں کو رسیوں یا چمڑے کے تسموں میں باندھ کر کوٹھری میں بند کر دیا کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا۔ 2 4 قیدی ایک صحابی کو دے دیے گئے کہ اپنی نگرانی میں رکھیں، اور ارشاد ہوا کہ آرام کے ساتھ رکھیں۔ صحابہ نے ان قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کیا کہ ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ ان قیدیوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عزیر بھی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھ کو جن انصاریوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا، جب صبح و شام کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں اٹھا لیتے تھے۔ مجھ کو شرم آتی اور میں روٹی ان کے سامنے رکھ دیتا، لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھ کو واپس دے دیتے، اور اس وجہ سے تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کپڑے دلوائے۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس پہنچے تو آپ کی صاحبزادی رقیہ کو دفن کر کے لوگ واپس ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، عرصہ سے بیمار تھیں، اور انہی کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ساتھ نہیں لے گئے تھے۔ ہارے ہوئے قریش مکہ معظمہ واپس پہنچے تو گھر گھر ماتم تھا، کیونکہ ان کے مذہب کی ہار ہوئی تھی، مذہبی دیوتاؤں کی ہار ہوئی تھی، اور 3 کے سوا سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ عرب مرنے والوں کا ماتم بڑے دھوم دھام سے کیا کرتے تھے، لیکن یہ بھی آن تھی کہ ہار جانے کے بعد جب تک بدلہ نہ لے لیں ماتم نہیں کیا کرتے تھے کہ دشمن کو خوشی ہوگی۔ اس لیے مکہ میں ممانعت کر دی گئی کہ بدر میں مرنے والوں کا ابھی ماتم نہ کیا جائے۔ ابو سفیان کی لیڈری۔ اب قریش کا سب سے بڑا شخص ابو سفیان تھا۔
لہٰذا اس کو سردار بنایا گیا۔ ابو سفیان کا عہد اور ستو والی لڑائی۔ ابو سفیان نے عہد کیا کہ جب تک بدر میں قتل ہونے والوں کا بدلہ نہ لے گا، نہ غسل کرے گا، نہ سر میں تیل ڈالے گا۔ چنانچہ 200 ناقہ سواروں کو لے کر مدینہ کی طرف کوچ کیا اور عریض پر، جو مدینہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے، چھاپا مارا۔ ایک انصاری کو جو وہاں موجود تھے شہید کر دیا۔ چند مکان اور گھاس کے انبار جلا دیے۔ ان باتوں سے ان کے نزدیک قسم پوری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فوراً صحابہ کی چھوٹی سی جماعت کو لے کر پیچھا کیا۔ ابو سفیان کو آپ کی روانگی کا پتہ چلا تو سر پر پاؤں رکھ کر بڑی تیزی سے بھاگا۔ گھبراہٹ میں ستو کے بورے جو اس کے ساتھ تھے بار معلوم ہونے لگے، ان کو پھینکتا گیا۔ یہ بورے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔